بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، ماہ مبارک رمضان شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، کہ جب ماہ مبارک آئے تو ماہ مبارک میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ 4 چیزوں کی کثرت کیا کریں۔ خصلتین ترضون بہما ربکم، کہ 2 خصلتیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اپنے پروردگار کو راضی کر سکتے ہو۔ وخصلتین لا غناء بکم عنہما، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے سوائے کوئی چارہ کار نہیں ہیں۔ پہلی 2 خصلتیں جس سے تم اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو راضی کر سکو، وہ ہیں، ان میں سے ایک ہے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کو ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ میں پڑھنا، اور دوسری چیز استغفار کو کثرت کے ساتھ میں پڑھنا، کہ کلمہ طیبہ و کلمہ شہادت جس کو بخاری شریف کی حدیث میں افضل الذکر فرمایا گیا ہے کہ تمام ذکروں میں سب سے افضل ترین ذکر اگر کوئی ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں ان مبارک ایام میں کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کو اور کلمہ شہادت کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں پیغمبر علیہ السلام کا روزہ داروں کو، مسلمانوں کو حکم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قدر بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ درخواست کی تھی اللہ رب العالمین سے کہ پروردگار مجھے کوئی دعا اور مجھے کوئی ایسا خاص وظیفہ عطا کیا جائے جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو اور اس کے ذریعے سے مجھے یاد کیا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار یہ وہ کلمہ ہے جس سے آپ کے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی کلمہ، کوئی وظیفہ اور کوئی دعا ایسی ہو جو میرے لیے مخصوص ہو، جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے کہ موسیٰ کلمہ طیبہ وہ کلمہ ہے کہ اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور 7 زمین اور 7 آسمان اور ان کے درمیان کے سارے چیزوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہی پلڑا جھک جائے گا جس میں کلمہ طیبہ رکھا ہوا ہے۔ دیکھا آپ نے، تو کلمہ طیبہ بڑی اونچی چیز ہے، بڑی افضل ترین چیز ہے، بڑا افضل ترین وظیفہ ہے یہ۔ اس لیے روزے کی حالت میں بڑی کثرت کے ساتھ اس کو صبح شام 100 مرتبہ یا ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور دوسری چیز جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو وہ ہے استغفار کا پڑھنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا کم از کم استغفر اللہ یا سید الاستغفار کا پڑھنا، کہ استغفار پڑھنے کی وجہ سے اور استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشکل جگہوں میں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی کا انتظام پیدا فرما دیتے ہیں کہ بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے روزی ملنے والی ہے۔ اس لیے 2 چیزیں جس سے اپنے پروردگار کو راضی کیا جا سکتا ہے، ایک کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کو کثرت کے ساتھ میں پڑھنا، اور دوسرے استغفار کثرت کے ساتھ میں پڑھنا۔ ہر نماز کے بعد یا صبح شام 100 مرتبہ کم از کم درجے کے اندر روزی کی حالت میں تسبیحات کو مکمل کرنا۔ یہ وہ خصلتیں ہیں جس کو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خصلتین ترضون بہما ربکم، کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے تم اپنے پروردگار کو راضی کر سکتے ہو۔
اور دوسری دو خصلتیں خصلتین لا غنا بکم عنہما، جن کے سوائے کوئی چارے کار نہیں ہیں، وہ دو خصلتیں یہ ہیں، ایک ہے اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ اپنے رب سے جنت کا سوال کرنا، کثرت کے ساتھ اپنے پروردگار سے جنت کا سوال کرنا، اور دوسری خصلت اپنے رب سے اپنے پروردگار سے جہنم سے پناہ مانگنا کہ اے اللہ جنت عطا فرما اور اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، آپ علیہ السلام فرماتے کہ لوگوں جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کو مانگو۔ ہم ضرور جنت کو مانگیں گے، لیکن جنت میں سے اگر جنت الفردوس کو مانگا جائے جو جنت میں سب سے اعلیٰ طبقہ ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو اس کی تعلیم و تلقین کی ہے، اور ان دونوں کے لیے جنت کا سوال کرنے کے لیے اور جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے بہت مختصر اور بہت آسان الفاظ کے ساتھ میں یہ دعا اگر یاد رکھی جائے اور ان کلمات مبارکہ کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو اور زیادہ فضیلت کی بات ہوگی۔ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، مجھے جنت عطا فرمائیے، اور اے اللہ میں آپ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے میری حفاظت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں روزے کی حالت میں ہمیں کثرت کے ساتھ ان چار چیزوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، کہ چار چیزوں کو اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ کیا کرو، ایک کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کا ورد، دوسرے استغفار کا ورد، اور تیسرے اپنے رب سے اپنے پروردگار سے جنت کا سوال، چوتھے جہنم سے پناہ مانگنا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں کی جانے والی ساری عبادتیں اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں کی جانے والی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب